السلام علیکم۔ اللہ کے فضل کرم رحمت اور اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ویورز، جیسا کہ ہم ڈیلی کربلا کی سٹوری ہم نے شروع کی ہوئی ہے، واقعہ کربلا، تو آج اس کا 6th پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دل نہیں چاہتا کہ ہم بہت زیادہ ہنسیں، مسکرائیں یا کسی اور چیز کے بارے میں بات چیت کریں۔ سوگ کے دن ہیں، ان کو اسی طریقے سے سپینڈ کریں۔ جی بھی تو کل ہمارے واقعے کا جو اینڈ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اب اوسان خطا ہو گئے۔ جی، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی کیا ہوا؟ امام حسین بولے یزید بیعت پر مصر ہے اور میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالا زار بنے گا، میں نہیں چاہتا کہ یہ حضور کے شہر کی حرمت پامال ہو۔ وہ کیسا منظر تھا یا کیسا منظر ہوگا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آخری حاضری دی ہوگی۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے، ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا اور رات کے موقع پر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی جانب سفر میں روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلم بن عقیل رضی اللہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ یہاں 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دوست احباب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ سارے روکتے ہیں، کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین وہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ وہاں سے خبر آتی ہے کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا، جو سخت گیر شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیعت توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کیسا ہوگا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ جب سلام پھیرا تو امام نے کیا دیکھا کہ پیچھے لوگ ہی نہیں ہیں۔ پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر دیے۔ رات کی تنہائی میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم حکومت کے تشدد کا شکار نہ ہو جائیں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ پر۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی راستے میں ہیں۔ یہ ساری کہانی پتہ چلتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے بتابی سے منتظر ہیں، آج ان 40,000 کو بیعت توڑ دی۔ 40,000 کوفیوں نے بیعت
توڑ دی اور منحرف ہو گئے۔ کوفہ کی گلیاں آج بھی اداس لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے۔ جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین کو ان کے دوستوں، احباب نے، خاندان والوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کافی سوچتے رہے، پھر فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے کتنے پیارے لوگ تھے جو اتنی مشکلات میں بھی آگے ہی بڑھنے کا سوچتے رہے۔ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ خدشہ ان کے دوستوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، جتنے بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو رہے تھے، ان لوگوں نے ظاہر کیا کہ یہ خدشہ ہے کہ یوں ہوگا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ ہم آگے جائیں گے۔ تو جی ویورز، آپ کو واقعہ کربلا اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس واقعے کو غور سے سنیں اور سمجھیں، اس میں بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے۔ اور ویورز، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل 7 محرم کے ساتھ ہم اپنا واقعہ لے کے حاضر ہوں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔